جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وقت ہو یا پھر انسان۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں، اکثر انہی کے دلوں میں لوگوں کا ملا لگا ہوتا ہے۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، اور آگے کہاں تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اسے خوش کرنے کے بجائے اسے مدد مانگیں۔ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت نہ دیکھیں۔ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی رحمت، یہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورت رشتوں میں 2 الفاظ شکریہ اور معذرت کو پایا ہے۔ حقیقت میں یہی 2 الفاظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ بڑا سوچو لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کرو۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے نوکر آپ کا خیال نہیں رکھیں گے بلکہ آپ کے دوست خیال رکھیں گے۔ اس لیے آپ دوستی قائم رکھیں، کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ ہر اس انسان کا احترام کیا کریں جو حلال رزق مانگتا ہو، چاہے اس کا کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس نہ کروائیں کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ مرد کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتی ہو تو اس کی 2 ضرورتیں پوری کر دو۔ مرد کا ہر کام وقت سے پہلے کر دیا کرو، مرد کا دل جیت لو گی۔ مرد جب بھی بلائے سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس جاؤ۔ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس رہو گے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ کی موت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ جو بے مقصد دولت آپ نے ساری زندگی جمع کی ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں۔ دیکھیں کہ مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مشکلات کے بغیر جینا فتح ہوتی ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ ہے ایک مغرور انسان، اور زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محفوظ کرتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں۔ مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہا کرو۔ زندگی میں اپنا پن کو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ تو صرف وقت ہی بتاتا ہے۔ جنت تو سب مانگتے ہیں مگر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو۔ جب وہ ہاتھ سے عام کر دیتی ہے نا تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس لے لیتی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو رلاتے اور عام شکل کی صورت والی عورت کو راج کرتے دیکھا ہے۔ ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔
بات صبر کرنے اور سمجھنے کی۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ کبھی کبھی کسی کی نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیں، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے غلط نہیں۔ اگر دل میں زیادہ دیر رہیں تو بدگمانی کو جنم دیتے ہیں اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ وہ افراد جو فضول سوالات سے نمٹنے کے لیے فطری طور پر طنز کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دماغ صحت مند ہوتا ہے۔ دل کو بات ان کی بری لگتی ہے جن کے بات دل تک پہنچتی ہے، جن کی بات کان تک بھی نہ پہنچے ان کی پرواہ کون کرتا ہے۔ جو عورت تین حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لیں۔ ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتی ہو، کم بولتی ہو، حسن اخلاق رکھتی ہو، اپنے زخموں سے بہترین بدلہ ایک اچھی زندگی گزار کر لیں۔ محبت سب سے کرو مگر ہم راز کسی ایک کو بتاؤ۔ ہر شخص کو سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست نہیں بنتا۔ اپنے دوست کو اپنے حال سے اتنا باخبر رکھو کہ اگر دشمن بھی ہو جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ کسی کو اپنی کمزوریاں مت بتاؤ، ورنہ مجبوریوں کی زنجیروں میں بند ہو جاؤ گے۔ لوگ محبت نہیں بلکہ سودا کرتے ہیں۔ اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ لوگ آپ کی دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے آپ نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے سکتا ہے۔ اسی لیے کان کے کچے مت بنیں اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت سچی محبت صرف دو مردوں سے ہی کرتی ہے، ایک اپنے باپ سے اور دوسرا اس کی زندگی میں آنے والے مرد